ہم امریکہ کی ایک ریاست میں جمعہ پڑھانے کے لیے حاضر ہوئے تو وہاں امام صاحب سے تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ جی مجھے ہر سنڈے کو جیل میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا جی آپ کوئی ہمیں اچھا واقعہ سنائیں. وہ کہنے لگے تھوڑی دیر میں تو بیان آپ کا شروع ہو جائے گا, میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں, سنا دیجئے. کہنے لگے میں جیل میں گیا تو ایک آدمی تھا جو وہاں کا مقامی تھا, وہ جیل میں تھا بڑے عرصے سے. اس کو میں نے اسلام کے بارے میں بتایا, سمجھایا, اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو میں نے اس کا نام علی رکھا اور اب اس کو میں نے دین سکھانا شروع کیا. طہارت کیا ہوتی ہے, فرض کیا ہوتے ہیں, نماز کیا ہوتی ہے, جو ضروریات دین تھیں وہ میں نے اس کو سکھانی شروع کی. تو وہ میرے بہت قریب ہو گیا. پھر میں 1 سال جاتا رہا تو وہ بالکل میرے ساتھ ایسے جیسے کوئی سگا بھائی ہوتا ہے, ایسے محبت کرنے لگ گیا. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, میں نے اس سے ایک کوسچن پوچھ لیا کہ علی بتاؤ اسلام لانے سے پہلے تمہارے احساسات کیا تھے اور اب اسلام لانے کے بعد تمہارے احساسات کیا ہیں؟ کہنے لگے جب میں نے یہ کوسچن کیا نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں سوری کرنے لگا, پلیز اگر آپ ہرٹ ہوئے تو مجھے معاف کر دیں, کوئی ایسی بات میں نے کر دی. وہ کہنے لگا نہیں, بس آج میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے کھول دوں گا کہ اسلام لانے سے پہلے میں زانی تھا, شرابی تھا, مگر میں ایسا نفسیاتی مریض تھا کہ مجھے دوسرے بندوں کو قتل کر کے تڑپتا جب دیکھتا تھا تو مجھے مزہ آتا تھا. تو میں بے گناہوں کو قتل کرتا تھا اور جب ان کی لاش تڑپتی تھی تو میں اس کے گرد ناچتا تھا. ایسا جانور تھا, ظالم تھا. میں موقع کی تلاش میں رہتا تھا. کہیں عورت اکیلی مل گئی, بچہ اکیلا مل گیا, بندہ اکیلا مل گیا, یہاں مجھے کوئی اکیلا مل جاتا میں اس کو بلا وجہ قتل کرتا. اس کا خون بہتا ہوا دیکھتا, تڑپتا ہوا دیکھتا, ٹھنڈا ہوتا دیکھتا, اور نفسیاتی مریض تھا کہ اس سے مجھے خوشی ہوتی تھی. کہنے لگا کہ میں نے 30 سے زائد بندوں کو بے گناہ قتل کیا ہوا ہے. یہاں تو میں آیا ہوں ایک چھوٹے سے جرم میں اور 6 مہینے کے بعد میں بات پر نکل جاؤں گا. کسی کو میرا پتہ نہیں چلا کہ میں نے کتنے مرڈر کیے ہیں. لیکن جب تم نے اسلام کا کنسپٹ مجھے دیا اور قیامت کے دن کا کنسپٹ دیا کہ ہر بندہ اپنے عمل کا جواب دے ہوگا, میں نے اسلام قبول کر لیا. اب میں جب قیامت کے دن کے بارے میں سوچتا ہوں نا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا تھا, تو کہنے لگا کہ میرا دل ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے, اور اب میرا دل اتنا حساس ہو گیا ہے کہ جب مجھے ہفتے کے بعد کمرے سے نکالتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو میں باہر قدم رکھتے ہوئے اس کا بھی خیال کرتا ہوں پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی بھی آ کے نہ مرنے پائے. جو کفر کے زمانے میں 30 سے زائد بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے, جب قیامت کا تصور اس کے ذہن میں اتر جاتا ہے پھر اللہ اس کا دل ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ چلتے ہوئے یہ بھی خیال کرتا ہے کہ پاؤں کے نیچے چیونٹی آ کے بھی نہ مرنے پائے. ملک شاہ ایران کا بادشاہ گزرا ہے, میں اپنی بات کو ذرا سمیٹتا ہوں. وہ اپنے پولیس والوں کے ساتھ ایک مرتبہ 3 دن جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چل رہا. پولیس والوں نے وہاں ایک گائے دیکھی جو چر رہی تھی اور کوئی بندہ ساتھ تھا نہیں. انہوں نے اپنے آپ میں ہی سوچ لیا کہ یہ شاید آزاد گائے ہے. چلو انہوں نے اس کو پکڑ کے ذبح کیا اور اس کا گوشت انہوں نے بھون کے کھایا. وہ گائے ایک بڑھیا کی تھی. جب اس کو دوسرے دن پتا چلا کہ میری گائے کو تو ذبح کر دیا گیا تو وہ آئی اور اس نے پولیس والوں کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے میری گائے کو ذبح کر دیا, تو اب آپ ایسا کریں کہ مجھے پیسے دے دیں, میں دوسری گائے خرید لوں.
میرا تو گزارا ہی اس کے دودھ، مکھن، دہی، لسی کے اوپر ہوتا تھا۔ پولیس والوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو بادشاہ سے مجھے بات کرنے دیں۔ ان کا نہیں، ہم آپ کو نہیں موقع دیتے بادشاہ سے بات کرنے کا۔ تو وہ بوڑھی عورت بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ اس نے کسی کو اپنا دکھ سنایا، وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا دیکھو بادشاہ نے 2 دن کے بعد واپس جانا ہے، اور واپسی میں ایک دریا ہے جس کے اوپر پل ہے، اس پل سے ہی اس نے گزرنا ہے، تم چلی جاؤ پل پہ بیٹھ جاؤ، جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگے تو سواری کو روک کے بات سنا دینا، بادشاہ تمہیں گائے کے پیسے دے دے گا، اچھا بندہ ہے۔ لو جی بوڑھی اماں وہاں پہنچ گئی۔ جب تیسرے دن بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگی تو بڑھیا اٹھی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام اس نے پکڑ لی، کھڑا کر لیا۔ تو محمد شاہ نے پوچھا، ملک شاہ نے پوچھا کہ اماں میری سواری کیوں روکی ہے؟ تو بڑھیا نے اس وقت اس کو ایک بات کہی کہ ملک شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، ملک شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس پل پہ چکانا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پہ چکانا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بوڑھیا نے جب یہ بات کی نا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، نیچے اترا، بات پوچھی اور اس کو 7 گایوں کی قیمت دی، 7 گایوں کی، اور 7 گایوں کی قیمت دے کے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اماں ادھر ہی معاف کر دینا، میں پل صراط پہ جواب دینے کے قابل نہیں۔ ہم نے اللہ کے جن بندوں کے دل دکھائے ہیں دنیا میں ان سے معافی مانگ لینا آسان ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اگر پل صراط پہ ہمیں کھڑا کر لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اسی لیے قرآن مجید میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے جب جائیں گے نا، آپ نے دنیا میں دیکھا نا ایئرپورٹ پہ سکیننگ مشین ہوتی ہے، ایک ایک کر کے جاتے ہیں تو جس کے پاس کوئی میٹیلک چیز ہوتی ہے تو بیپ آ جاتی ہے، تو وہ پھر اس کی تفتیش کرتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ سیدھا گزر جاتا ہے۔ قیامت کے دن اسی طرح ہوگا، ایک ایک بندہ جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ فرماتے ہیں ایک ایک کر کے تم میرے سامنے سے جاؤ گے، وہ سکین ہو رہے ہوں گے سارے بندے، اور جنہوں نے دوسروں کے دل دکھائے ہوں گے اور دوسروں کے لیے وبال جان بن کے رہے ہوں گے اور اللہ کے حکموں کو توڑا ہوگا، جب وہ